ذرا تصور کریں، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے وہ چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش، جہاں عام طور پر ہر وقت لاکھوں زائرین کا ہجوم ہوتا ہے، ایک روشنیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک چہل پہل ہوتی ہے وہاں۔ جی، اور اب تصور کریں کہ وہ مقدس اور محفوظ ترین جگہ بالکل سنسان ہے، مکمل طور پر ویران، اور ان وسیع صحنوں میں جنگلی جانور آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ یہ تو کسی ہالی ووڈ کی ڈراؤنی یا دنیا کے خاتمے والی فلم کا منظر لگ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کسی فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوفناک اور چونکا دینے والی منظر کشی ہے جو آج ہمارے زیر بحث ماخذ میں کی گئی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے انٹرویو کا تجزیہ کر رہے ہیں جو CNN پر نشر ہوا تھا، صحیح، جس میں مقرر اوریہ مقبول جان تھے۔ ہاں، اور انہوں نے موجودہ دور کی عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کے جو تنازعات ہیں ان کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھا ہے، اور وہ اینک ہے ایسکیٹولوجی کی، یعنی انجام دنیا کی پیشین گوئیوں کی۔ اصل میں اس انٹرویو کی بنیاد ہی اس تصور پر رکھی گئی ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ محض ملکوں کے درمیان وسائل یا سرحدوں کی عام جنگ نہیں ہے، ماخذ ان تمام بکھرے ہوئے سیاسی واقعات کو ایک بہت بڑی صدیوں پرانی کائناتی اور مذہبی داستان کے فریم ورک میں فٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا آج کا مقصد اس بیانیے کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مخصوص مذہبی عقیدے یا مسلک کو پرکھنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس فراہم کردہ مواد کا گہرا اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ قدیم روایات کو آج کے ڈیجیٹل دور کے موجودہ عالمی نقشے پر کس طرح بچھایا جا رہا ہے۔ گویا ہم آج کی بریکنگ نیوز کو کسی 1400 سال پرانے خفیہ کوڈ کے ذریعے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ہر میزائل حملے کو یا ہر سفارتی ناکامی کو ایک قدیم پیشن گوئی کے گمشدہ ٹکڑے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ نقطہ نظر واقعی بہت حیران کن ہے۔ تو اس داستان کا آغاز اسی سنسنی خیز تباہی سے ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ماخذ کے مطابق اسرائیل کی پیش قدمی کے نتیجے میں عرب دنیا میں اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ حملہ آور دستے مدینے کی سرحدوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اور حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ لوگ اپنی جانیں بچا کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی بھی داستان میں ایک اتنے محفوظ اور مقدس شہر کی مکمل ویرانی کو اتنی شدت سے کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی ویرانی کی تصویر کشی دراصل انسان کی اس نفسیاتی حالت کو ظاہر کرتی ہے جسے ہم ایک طرح سے مکمل انتحام یا ٹوٹل کولیپس کہہ سکتے ہیں۔ ٹوٹل کولیپس یعنی پرانے نظام کا مکمل طور پر ختم ہو جانا؟ بالکل، جب بھی دنیا کے خاتمے یا ایک بالکل نئے الہی نظام کے آغاز کی بات کی جاتی ہے تو یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ پرانے نظام کی ہر علامت مٹ جائے۔ مدینہ، جو آج مسلمانوں کے لیے روحانی سکون اور دنیاوی ترقی کی ایک علامت ہے، اس کا ویران ہونا دراصل ایک استعارہ ہے۔ کس چیز کا استعارہ؟ اس بات کا کہ انسان کی بنائی ہوئی ہر مادی ترقی، اس کا امن و امان اور اس کے بنائے ہوئے تمام حفاظتی حصار زمین بوس ہو چکے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے کہ جب تک پرانی عمارت مکمل طور پر گرے گی نہیں، تب تک وہ نئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اچھا، تو گویا یہ تباہی ایک ایک کلین سلیٹ یا ایک نیا کینوس تیار کرنے کا طریقہ ہے۔ رائٹ۔ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو یہ پناہ گزین مکہ پہنچیں گے، اور ماخذ کے مطابق انہی خوفزدہ اور بکھرے ہوئے لوگوں میں وہ شخص بھی موجود ہوگا جس سے مستقبل کے ایک عظیم رہنما کے طور پر ابھرنا ہے۔ جی، اور یہاں آ کر یہ انٹرویو امت کے مختلف مسالک کے نقطہ نظر کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ آخر یہ رہنما ہوگا کون اور کہاں سے آئے گا۔ ماخذ اس حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں عقائد کے نمایاں فرق کو سامنے لاتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق ان کے جو 12ویں امام ہیں وہ صدیوں پہلے بچپن میں ہی ایک غار میں چھپا دیے گئے تھے۔ ہاں بالکل، تاکہ انہیں اس وقت کے ظالم حکمرانوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ وہ امام اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے تاکہ امت کی اصلاح کر سکیں۔
ماخذ کے مطابق شیعہ تصور میں یہ شرط انتہائی اہم ہے کہ اللہ کا نظام صرف وہی شخص نافذ کر سکتا ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے مامور ہو۔ یعنی یہ کسی عام سیاسی لیڈر کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ایک غائب امام کی واپسی کا تصور ہوا، لیکن ماخذ سنی روایات کے حوالے سے اس رہنما کے ظہور کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ کیا وہ بھی کسی کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، سنی نقطہ نظر اس سے قدرے مختلف ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ سنی روایات کے مطابق یہ رہنما پہلے سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسی دور میں پیدا ہوں گے اور ایک عام انسانی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور ان کے نسب کے بارے میں بھی تو مختلف آراء ہیں نا؟ جی ہاں، کچھ ماہرین کے نزدیک وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، کچھ کے مطابق حضرت امام حسین کی اولاد سے، جبکہ بعض روایات میں حضرت عباس کی اولاد ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن انٹرویو میں مقرر اس نسب کی بحث کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ تو پھر اصل توجہ کس چیز پر ہے؟ ان کا اصرار اس بات پر ہے کہ اصل توجہ اس رہنما کے نسب پر نہیں، بلکہ ان کے ظہور کے اس مخصوص وقت اور اس ڈرامائی واقعے پر ہونی چاہیے جب لوگ انہیں اپنا قائد ماننے پر مجبور کریں گے۔ ہاں، وہ مخصوص واقعہ۔ ماخذ کہتا ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اور ملتزم کے درمیان اس شخص کو پہچان لیں گے اور پھر زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی اسے مجبور کریں گے کہ وہ قیادت سنبھالے۔ بالکل، اور یہاں ایک اور اصطلاح نظر آتی ہے۔ ماخذ میں کہا گیا ہے کہ یہ پہچاننے والے لوگ شاید شام سے آئے ہوں گے یا کچھ ابدال ہوں گے۔ یہ ابدال کیا تصور ہے؟ مجھے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ لگا تھا۔ اس کا اس سیاسی کشمکش سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں یہ ایک بہت اہم روحانی تصور ہے۔ اسلامی تصوف اور بعض روایات میں ابدال ان انتہائی نیک، پراسرار اور پوشیدہ ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کا روحانی نظام برقرار رکھتے ہیں۔ اچھا، تو جب ماخذ ابدال کا ذکر کرتا ہے تو وہ دراصل اس واقعے کو ایک عام سیاسی الیکشن یا بغاوت سے الگ کر رہا ہے؟ بالکل، وہ اسے ایک روحانی اور الہی منظوری کا رنگ دے رہا ہے۔ یعنی اس رہنما کو محض عام لوگ نہیں چن رہے، بلکہ کائنات کا وہ روحانی طبقہ چن رہا ہے جو عام انسانی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم اس پورے منظر نامے کو انسانی نفسیات، خاص طور پر بحران کی نفسیات کے آئینے میں دیکھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ جب جنگ، تباہی اور شدید مایوسی کا دور ہوتا ہے تو انسان اجتماعی طور پر ایک ایسے مسیحا کی تلاش میں کیوں نکل پڑتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب معاشرے شدید عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں تو انسانی ذہن بتدریج پیچیدہ اور طویل المدتی حل سے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کو ایک ایسی فوری اور موضوعاتی مداخلت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو انسانی کمزوریوں سے پاک ہو۔ یعنی ایک ایسی کرشماتی شخصیت جو راتوں رات آئے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دے۔ اسے ایک ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس کی طاقت محض فوج یا معیشت پر مبنی نہ ہو، بلکہ اسے خدا کی تائید حاصل ہو۔ جی، اور ماخذ جس رہنما کی بات کر رہا ہے وہ اسی اجتماعی انسانی خواہش کی حتمی شکل ہے۔ لوگ اسے اس لیے زبردستی اپنا لیڈر بناتے ہیں کیونکہ وہ اس تباہی سے نکلنے کا واحد راستہ اسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو اب مکہ میں اس نئے لیڈر کی بیعت ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے سیاست کا پرانا اصول ہے کہ جب بھی طاقت کا کوئی نیا اور غیر روایتی مرکز ابھرتا ہے تو جو پرانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اسے کچلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس بیعت کی خبر سنتے ہی شام کے علاقے سے، جس میں موجودہ دور کا لبنان اور اردن بھی شامل بتائے گئے ہیں، بنو کلب نامی قوم یا بادشاہ کا ایک لشکر اس نئے رہنما کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہوگا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جسے اس داستان کی سب سے بڑی پکی اور حتمی نشانی قرار دیا گیا ہے، جسے عربی میں خسف کہا جاتا ہے، رائٹ؟ جی ہاں، خسف، جس کا مطلب ہے زمین کا دھنس جانا یا پھٹ جانا۔ انٹرویو کی تفصیلات کے مطابق جب یہ شامی لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے گا تو مکہ سے تقریباً 20-22 میل دور مقام بیدا نامی ایک کھلے میدان میں یہ پوری کی پوری فوج زمین میں دھنسا دی جائے گی۔ ارے واہ، پوری کی پوری فوج! یہ تو قدرت کی طرف سے آنے والی سب سے ٹھوس نشانی ہوئی۔ یہ دنیا کے لیے اس بات کا اعلان ہوگا کہ مکہ میں بیٹھا ہوا شخص کوئی عام باغی نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ اسے براہ راست آسمانی مدد حاصل ہے۔
और मकाम बैदा पर यह ज़मीन का धंसना तो इस बयानिए का एक अहम मोड़ है। लेकिन माखूज यहाँ रुकता नहीं है। हाँ, मैंने भी नोट किया था। गुफ्तगू में बताया गया है कि इसी दौर में दुनिया में 3 और बड़े खस्फ या ज़मीन धंसने के वाक़यात होंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरा नुमा अरब में। और यहाँ आकर गुफ्तगू में एक ऐसा इस्तिदलाल सामने आता है जिस पर वाकई रुक कर सोचना पड़ता है। मुकर्रर ने इन कदीम पेशिन गोइयों की बुनियाद पर जदीद आलमी नक्शे के बारे में एक बड़ी अनोखी क़यास आराई पेश की है। वही ना कि चूँकि उन अहादीस में अमेरिका और जापान जैसे जदीद ममालिक का जिक्र नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि ये ममालिक इस वक्त तक दुनिया के नक्शे से मिट चुके होंगे। जी बिल्कुल, ये उस पूरे इंटरव्यू के सबसे काबिल गौर और हैरानकुन हिस्सों में से एक है। माखिज का दावा है कि इन अहादीस की जो जुग्राफियाई हदबंदी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीन तक जाती है, लेकिन इससे आगे या समंदर पार के इलाकों का कोई तस्करा नहीं मिलता। हाँ, और चूंकि जिक्र नहीं है लिहाजा इस्तिदलाल ये कायम किया गया है कि उस वक्त तक उन ममालिक का वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। ये नुक्ता नज़र बहुत ही अजीब है। मतलब अगर हम इसे मंतिकी जाविये से देखें तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मैं कहूँ कि भाई चूंकि मेरे पास मौजूद 2000 साल पुराने नक्शे में आपके नए बने हुए घर का कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में आपका घर यकीनन किसी ज़लज़ले में तबाह हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तशबीह दी आपने। ये तो अदम जिक्र को अदमे वजूद की हतमी दलील बना देने वाली बात है। क्या हम इसे एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कह सकते, जहां एक कदीम मतन को लिया जाता है और उसे आज के जियोपॉलिटिकल नक्शे पर इतनी सख्ती से फिट करने की कोशिश की जाती है कि जो चीज़ फिट ना आए उसे ही गायब कर दिया जाता है? बिल्कुल, इस अमल को आप मजहबी या नजरियाती मतन की एक इंतहाई सख्तगीर और लफ्जी तशरीह कह सकते हैं। जब किसी का ये पुख्ता ईमान हो कि एक मखसूस कदीम मतन कायनात के हर वाक़े का अहाता करता है, तो फिर इस मतन में मौजूद खामोशी या खला को भी एक गहरा माना पहना दिया जाता है। हाँ, अगर 7वीं सदी के अरब बाशिंदों के इल्म में बर्र-ए-आज़म अमेरिका नहीं था, तो आज का कारी उस खामोशी को अमेरिका की तबाही से मंसूब कर देता है। और इसमें एक नफ्सियाती तस्कीन भी छुपी है। जो आलमी सुपर पावर्स आज के दौर में नाकाबिले तस्खीर नजर आती हैं, उन्हें इन पेशीन गोइयों के जरिए बगैर किसी मादी जंग के महज एक जुग्राफियाई अजाब के तसव्वुर से नक्शे से गायब कर दिया जाता है। जी, ये बड़ी गहरी बात है। सियासत और ताकत की दुनिया में एक बहुत पुराना उसूर है कि फितरत को खला से नफरत है। अगर रिवायती आलमी ताकतें अमेरिका, जापान और तबाह हाल अरब और ईरान ये सब बसात से हट गए हैं, तो ताकत का नया मरकज कहाँ उभरेगा? माखुज हमें अब एक नए खित्ते की तरफ लेकर जाता है जिसे वो खुरासान कहता है। जी, और माखुज मौजूदा दौर के लिहाज से इस खुरासान की एक वाज़ेह और वसी हदबंदी करता है। इंटरव्यू के मुताबिक जब मशरकी वस्ता का बड़ा हिस्सा जंगों से तबाह हो चुका होगा, तो सिर्फ खुरासान का इलाका महफूज और ताकतवर हालत में होगा। और इस खुरासान में कौन-कौन से इलाके शामिल बताए गए हैं? इसमें ईरान के कुछ मशरकी हिस्से जैसे फारिस, मशहद और सिस्तान, उसके अलावा मुकम्मल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान शामिल हैं। ख़ास तौर पर क्वेटा और उससे ऊपर के इलाके बताए गए हैं। ये खित्ता इस नई आलमी तहरीक का मरकज़ बनेगा। और इस वसी खित्ते से स्याह झंडों वाली एक बहुत बड़ी फौज निकलेगी, जिसका मकसद मक्के में मौजूद उस नए रहनुमा की अस्करी मदद करना होगा। बिल्कुल, ये फौज पेशकदमी करते हुए दमिश्क के करीब गोता नामी मकाम पर अपना नया फौजी और सियासी हेडक्वार्टर बनाएगी। वहां से वो अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और बिलाखिर यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस में दाखिल होकर अपने झंडे गाड़ देंगे। और इंटरव्यू की तफसीलात के मुताबिक इस मरहले पर पहुंचकर यरूशलेम में यहूदियों की मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और मुसलमानों की एक मजबूत आलमी हुकूमत कायम हो जाएगी। जी, ऐसा ही है। अगर मैं इस सारी सूरत हाल को आलमी सियासत की एक बड़ी बिसात शतरंज के तौर पर देखूं, तो ये ताकत की मुंतकिली का एक बहुत ही ड्रामाई तस्वुर है। सदियों से जिन मोहरों का पूरी दुनिया के खेल पर गलबा था, वो अचानक बिसात से गायब कर दिए जाते हैं। और दुनिया के नक्शे के एक ऐसे हिस्से से जिसे आज के दौर में शायद तनाजुआत का शिकार या गरीब समझा जाता है, वहां से नए मोहरे उठते हैं और पूरे आलमी खेल पर छा जाते हैं।
یہ واقع کمزوروں کی فتح کا ایک بہت ہی طاقتور بیانیہ ہے۔ بالکل، یہ بیانیہ ان خطوں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی امید فراہم کرتا ہے جو اس وقت سیاسی یا معاشی طور پر پسماندہ ہیں۔ انہیں یقین دلاتا ہے کہ بالآخر طاقت کا توازن ان کے حق میں ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی نہیں، یہ امن کا آخری دور نہیں ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ اس کے فوراً بعد تاریخ کی سب سے بڑی اور خونریز جنگ کا آغاز ہونا ہے، اور یہ آخری عالمی جنگ اہل روم کے خلاف بتائی گئی ہے۔ اور ماخذ نے روم کے اس قدیم تصور کو موجودہ دور کے یورپ کے ساتھ مکمل طور پر منسوب کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے انٹرویو میں اس یورپی فوج کے جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ حیران کن حد تک مخصوص ہے۔ ہاں، ماخذ کے مطابق یورپ یا اہل روم اس نئی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک بے مثال اتحاد بنائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ یورپ سے کل 21 جھنڈے نکلیں گے جو شاید اسی ممالک کی علامت ہیں، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی باقاعدہ فوج ہوگی۔ ایک منٹ، اسی کو 12,000 سے ضرب دیں تو یہ تو 9,60,000 بنتا ہے، یعنی تقریباً 10 لاکھ کی ایک بہت بڑی پیدل فوج۔ جی ہاں، بالکل، نیٹو جیسے کسی جدید فوجی اتحاد کی طرح۔ لیکن اس فوج کے روانہ ہونے سے پہلے ماخذ ایک انتہائی ہولناک منظر پیش کرتا ہے۔ انٹرویو کے مطابق یہ یورپی طاقتیں اپنے ہی ممالک میں موجود تمام مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیں گی۔ کیا اپنے ہی ممالک میں؟ جی، خواہ وہ انگلینڈ میں رہنے والے ہوں یا فرانس میں، بچوں سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں تک کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد یہ 10 لاکھ کی فوج آگے بڑھ کر ترکی پر حملہ کرے گی اور اسے فتح کر لے گی۔ اوف، یہ ایک انتہائی خونی اور خوفناک منظرنامہ ہے۔ اور پھر ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف خراسان والی فوج اور دوسری طرف یورپ کی وہ 10 لاکھ پر مشتمل متحدہ فوج۔ بالکل، اور یہ تاریخ ساز جنگ خلب کے قریب ایماق کے ایک کھلے میدان میں لڑی جائے گی۔ یہ کوئی ایک دن کی جھڑپ نہیں ہوگی، بلکہ مسلسل 3 دن تک چلنے والی ایک شدید جنگ ہوگی۔ ابتدا میں مسلمانوں کی فوج کو بھاری جانی نقصان اور پسپائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن بالآخر جنگ کا رخ پلٹے گا اور یہ فوج آگے بڑھتے ہوئے استنبول، جس سے روایات میں قسطنطنیہ کہا گیا ہے، اس کے دروازوں تک پہنچ جائے گی۔ اور یہاں اس پوری داستان کا جو کلائمیکس آتا ہے وہ انتہائی غیر متوقع ہے۔ یہ اس پورے واقعے کا سب سے علامتی اور مافوق الفطرت حصہ ہے۔ ماخذ کی تفصیل کے مطابق جب یہ فوج استنبول کو واپس لینے کے لیے وہاں پہنچے گی تو شہر کو فتح کرنے کے لیے انہیں کسی ہتھیار، توپ خانے یا تلوار کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو پھر کیسے فتح ہوگا؟ فوج محض کھڑے ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گی۔ ایک طرف نعرہ بلند ہوگا تو شہر کا ایک حصہ بنا لڑے فتح ہو جائے گا، اور جب دوسری طرف نعرہ بلند ہوگا تو شہر کا دوسرا حصہ زیر ہو جائے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر میں واقعی حیران رہ گئی۔ ذرا اس شدید تضاد پر غور کیجئے۔ اس داستان کے آغاز سے لے کر استنبول کے دروازوں تک ہم صرف اور صرف خون ریزی، تباہی، زمین کے پھٹنے اور 10 لاکھ فوجیوں کے ٹکراؤ کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک انتہائی مادی اور وحشیانہ جنگ کا نقشہ کھینچا گیا۔ بالکل، لیکن اس ساری تباہی کا کلائمیکس ایک انتہائی روحانی اور پرامن فعل پر ہوتا ہے۔ ایک نعرہ، محض ایک آواز کی لہر جو لفظی اور علامتی دونوں طرح سے ایک ایسے شہر کو فتح کر لیتی ہے جو خود جغرافیائی طور پر 2 براعظموں یعنی ایشیا اور یورپ کے درمیان منقسم ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا تجزیہ ہے۔ استنبول صدیوں سے مشرق اور مغرب، اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک علامتی سرحد رہا ہے، اور اس داستان میں اس شہر کا جدید ترین ہتھیاروں کے بغیر محض ایک تکبیر سے فتح ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب اس دنیا کا آخری مرحلہ آتا ہے تو مادی طاقت کی تمام تر حشمت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ یعنی روح کی طاقت اور عقیدے کی آواز آخرکار لوہے اور بارود پر بھاری ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس پورے بیانیے کا مرکزی نچوڑ ہے کہ حتمی فتح مادی وسائل کی نہیں بلکہ عقیدے کی ہوگی۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے ایک بہت ہی پیچیدہ، دلچسپ اور خوفناک حد تک وسیع داستان کا سفر کیا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم نے آج کیا سیکھا؟
آج کے اس مطالعے نے ہم نے اس بات کا تفصیلی جائزہ لیا کہ کس طرح ہمارا ماخذ مشرق وسطیٰ کے موجودہ سیاسی اور عسکری تنازعات کو ایک عام خبر کی طرح نہیں لیتا، بلکہ انہیں ایک وسیع تر اور کائناتی داستان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافیائی مقامات کو ایک الہی ڈرامے کے مختلف مراحل کے طور پر پیش کیا گیا، اور ہم نے ان دعووں کی نفسیاتی اہمیت پر بات کی کہ انسان بحران میں مسیحا کو کیوں ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، اور ہم نے ان معلومات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا ہے تاکہ اس مخصوص زاویہ نگاہ کو سمجھا جا سکے۔ یہ سفر واقعی آنکھیں کھول دینے والا تھا، اور اسی نقطے سے میں آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری گہرا اور غور طلب سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے گفتگو کے آغاز میں بات کی تھی کہ مدینہ جو آج کے دور میں امن اور خوشحالی کا گہوارہ ہے، اسے اس داستان میں ایک سنسان اور ویران کھنڈر کے طور پر تصور کیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب دنیا میں لاکھوں لوگ اپنے موجودہ حالات اور اپنے مستقبل کو ان خونریز پیشن گوئیوں کی اینک سے دیکھتے ہیں، تو کیا یہ گہرا یقین لاشعوری طور پر ان کے آج کے فیصلوں، ان کی سیاست اور امن کے بارے میں ان کے نظریات کو تبدیل نہیں کر دیتا؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ خطے نے بلاخر مکمل تباہی کی طرف ہی جانا ہے اور ایک عالمی جنگ ناگزیر ہے، تو کیا یہ سوچ انہیں آج امن کے قیام اور ترقی کی کوششوں سے دور نہیں کر دیتی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک خوفناک اور ویران مستقبل کی پیشین گوئیوں پر اس قدر پختہ یقین رکھ کر انسان لاشعوری طور پر خود ہی ان حالات کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہو جو اس تباہی کو حقیقت بنا دے؟ کیا ہم مستقبل کی ان داستانوں کے سحر میں کھو کر خود آج کے اس خوبصورت اور آباد مدینے کو اپنے ہی خوف سے ویران تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔